اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہاں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ رات میں سوتے وقت الٹا سو سکتے ہیں کیا؟ یہ رات ہی کی بات نہیں ہے بلکہ دن میں بھی آدمی چاہے رات میں سوئے یا دن میں سوئے تو اسے بالکل چت لیٹ کر ایسے نہیں سونا چاہیے کہ جس میں کیا ہے یعنی کہ اس کی پیٹھ اوپر ہو اور پیٹ زمین سے چپک جائے، تو اس طرح سے آدمی کو سونا نہیں چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آگے ایک سوال ہے گھر لیز پر لینا۔ یہ مسئلہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بالکل عام ہو چکا ہے کہ لوگ، کوئی بھی آدمی جس کا اپنا مکان نہیں رہتا ہے اور اسے 2 سال 3 سال کہیں جا کر رہنا پڑتا ہے، مگر اس کے پاس کیش ہے، پیسہ ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پیسہ کسی کے حوالے کر دوں اور اس کے گھر سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ ایک آدمی پیسوں کا ضرورت مند ہوتا ہے، اسے 2 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے پیسے، لیکن کوئی قرضہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب مجھے آپ قرضہ دیجئے، تو قرضہ دینے والا اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی آپ اس قرضے پر اپنا گھر مجھے اگر کیا ہے گروی رکھیں گے، رہن رکھیں گے، تو میں آپ کو قرضہ دے سکتا ہوں۔ اس صورت میں آدمی اس رہن سے جو گروی رکھی ہوئی چیز ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر جو آدمی کسی اور کے حوالے کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آدمی قرض لینے والا قرض لے رہا ہے اور دینے والا اس سے شیورٹی کے لیے، گارنٹی کے لیے اس کا مکان اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ یعنی کہ جو شیورٹی کے لیے لیا ہے گھر، اس گھر کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو مطلب یہ کہ قرض دے کر فائدہ اٹھانے والی بات ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں لوگ جس طرح سے ایک حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ ہاں صاحب چلو آپ کے گھر میں رہ جاؤں گا مگر 500 روپیہ کرایہ دے دوں گا یا 1000 روپیہ کرایہ دے دوں گا، تو یہ ایک طرح کا حیلہ ہو جائے گا، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے، میں پھر سے دہراتا ہوں کہ آدمی اگر قرض لینا چاہتا ہے اور بندہ جس سے وہ جا کر قرض مانگتا ہے، قرض دینے والا اس سے شیورٹی کے لیے اور گارنٹی کے لیے اس کا گھر چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھر میرے پاس یعنی کہ حوالے کر دو، اس کی چابی وغیرہ میں رکھوں گا اور آپ کو میں قرض دوں گا، تو ایسی صورت میں اس گھر سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر دینے والا اور لینے والا دونوں کے ذہن میں قرض کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں، نہیں بلکہ مجھے گھر چاہیے اور میں اپنا گھر کیا ہے مجھے چاہیے تو ایسے ہی کوئی مفت میں تو نہیں دے گا، اور کرائے پر بھی کیا ہے لینے کی بجائے میں ایک مشت کسی کو بڑی رقم دے دوں اور میرے رقم سے، میرے پیسوں سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کے گھر سے میں فائدہ اٹھا لوں، اور ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھئی 5 سال تک کے لیے میں آپ کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس پر میں یہ آپ کو ایڈوانس دے رہا ہوں، پیسے بالکل 5 لاکھ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 سال ختم ہونے کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں پھر اور آگے اس کانٹریکٹ کو بڑھانا، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا ختم کر کے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں، مگر اس جگہ پر نہ پیسہ دینے والا یا لینے والا جو ہے وہ محتاج بھی نہیں ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس گھر ہے اور ایسے ہی خالی پڑا ہے، تو وہ کرائے پر دینے کی بجائے ایک مشت پیسہ لے لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کیا ہے ایک دوسرے کی چیز سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس جگہ
ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے اور معاملات کی اصل جواز پر مبنی ہے، یعنی ہر معاملہ جائز ہے سوائے اس معاملے کے جس کی ممانعت اور جس کی حرمت ہمیں شریعت کے اندر بتائی گئی۔ تو اب یہ ایک نیا معاملہ لوگوں کے اندر اس طرح سے چل رہا ہے کہ آدمی کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیشکش کرتا ہے آگے چل کر کہ بھئی آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں، 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے میں آپ کے گھر میں رہوں گا، اور جب ہماری مدت ختم ہو جائے گی آپ مجھے پیسہ واپس کر دیں گے اور میں آپ کو گھر واپس کر دوں گا۔ تو اس معاملے کے لیے اس کی ممانعت کی کوئی شریعت کے اندر دلیل نظر نہیں آتی۔ کام بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوں گے، مگر جب اس کی نیت بدلتی ہے یا اس کا قصد جب بدل جاتا ہے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قرض آدمی لینے والا قرض لیتا ہے، لوٹانے والا جب مدت پر اپنی مدت پوری ہونے پر قرضہ لوٹاتا ہے تو لوٹاتے وقت اگر جتنا قرضہ لیا تھا اس سے زیادہ دے رہا ہے تو یہاں 2 باتیں ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ قرض لیتے وقت ہی دینے والا یہ کنڈیشن رکھتا ہے، یہ شرط رکھتا ہے کہ آپ جب لوٹائیں گے، سمجھو کہ 10,000 میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد آپ لوٹائیں گے تو 11,000 دینا۔ یہ اگر پہلے طے ہوتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، یہی سود ہے۔ لیکن قرضہ دینے والا قرضہ دے دیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور واپس لوٹانے والا اپنی خوشی سے، پہلے سے کوئی کنڈیشن کوئی شرط وغیرہ نہیں رکھی گئی، اور لوٹانے والا اپنی خوشی سے جب واپس کرتے ہوئے 10,000 کی جگہ 11,000 دیتا ہے تو دینے والے کو لینا بالکل جائز ہے۔ قرض دینے والے کے لیے وہ رقم لینا، کیونکہ قرضہ لینے والا یہ سوچ کر کہ بھئی میرے وقت پر یہ کام آیا اور ایک احسان میرے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی اصل ہے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہیں، دیکھیں یہاں عمل ہمارا ایک ہی ہے، زیادہ لینا ہے، مگر پہلی صورت میں جب ہم پہلے سے کنڈیشن رکھ کے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اب میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 10,000، 1 مہینے کے بعد آپ جب واپس لوٹائیں گے تو 11,000 دینا، تو یہ حرام ہے۔ لیکن بغیر کسی شرط کے ایسے ہی جب یہ چیز طے پاتی ہے اور لوٹانے والا اپنی خوشی سے واپس کرتے ہوئے 11,000 دیتا ہے تو بالکل لینے والے کے لیے لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے راستے کہ جہاد کرنے والے مختلف نیتیں لے کر جہاد کرتے ہیں، کوئی آ رہا ہے خاندان کے نام کو روشن کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی مال کے لیے لڑتا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے لڑتا ہے، کوئی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہوا؟ عمل سب کا ایک ہے، سب کے سب وہی کام کر رہے ہیں، لڑنے کا کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جی کام تو سب ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن جس بندے کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ کے کلمے کا بول بالا کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، تو بس اسی کو فی سبیل اللہ شمار کیا جائے گا، اور باقی اور لوگوں کا لڑنا فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو کام ایک جیسا ہو مگر نیتیں اور ارادے بدلتے ہیں تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے لیز پر گھر لینے والی بات ہے۔ یہاں جب پیسہ دینے والا اور گھر لینے والا دونوں کے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہاں بھائی وہ صاحب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو میں قرضہ دے رہا ہوں جی، اور اس کی جگہ پر ان کا گھر میں لے رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو پیسہ لینے والا اور گھر دینے والا جو بھی ہے، تو یہ سب ان کے ذہن میں جب
اس طرح سے قرض دینا اور قرض کی شیورٹی کے لیے گھر رکھنا ایسی کوئی بات ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی بات ہے کہ دونوں کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اور اس صورت میں یعنی جو آج ہمارے اپنے معاشرے میں رائج ہے کہ کوئی 5 لاکھ دے دیا، 3 سال کے لیے اس کا گھر استعمال کر رہا ہے، تو وہاں کرائے کے طور پر 500,000 دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کرائے کے، کیونکہ میں نے اس کو پیسہ دیا ہے کہ وہ جو نا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے مجھے گھر دیا ہے، میں اس کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور جب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا اس کا میں اپنا پیسہ واپس لے لوں گا اور اس کا گھر اس کو واپس دے دوں گا۔ تو اس طرح سے اس کے اندر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔